بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم تفسیر ابن کثیر ضیاء القرآن کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 5 اور 6، 5 اور 6۔ وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَامًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا۔ ترجمہ: اور نہ دے ان نادانوں کو اپنے مال جنہیں بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے تمہاری زندگی کے لیے سہارا، اور کھلاؤ انہیں اس مال سے اور پہناؤ انہیں اور کہو ان سے بھلائی کی بات، اور آزماتے رہو یتیموں کو یہاں تک کہ وہ پہنچ جائیں نکاح کی عمر کو۔ پس اگر محسوس کرو تم ان میں دانائی تو لوٹا دو انہیں ان کے مال، اور نہ کھاؤ انہیں فضول خرچی سے، اور جلدی جلدی اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اور جو سرپرست غنی ہو تو اسے چاہیے کہ یتیموں کے مال سے پرہیز کرے، اور جو سرپرست فقیر ہو تو وہ کھا لے مناسب مقدار سے۔ پھر جب لوٹاؤ ان کی طرف ان کے مال تو گواہ بنا لو ان پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ ان پر حساب لینے والا۔ تفسیر: وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں لوگوں کو حکم فرمایا ہے کہ وہ کم عقل اور بیوقوفوں کو مال میں تصرف کرنے سے روکیں، تاکہ یہی مال تجارت وغیرہ میں لگا کر لوگوں کے لیے ذریعہ معاش بن سکے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کم عقل لوگوں کو ان کے مال میں تصرف کرنے سے روک دینا چاہیے۔ مثلا اگر وہ صاحب مال نابالغ بچہ ہو، یا مجنون، دیوانہ، یا کم عقل اور بے وقوف اور بے دین ہو جو بری طرح سے اپنے مال کا ضیاع کر رہا ہو۔ اسی طرح اگر کوئی ایسا شخص ہو جس پر بہت زیادہ قرضہ ہو جسے وہ اپنے کل مال سے ادا نہ کر سکتا ہو، اگر قرض خواہ حاکم وقت سے درخواست کریں تو حاکم تمام مال اس کے قبضے سے لے لے گا اور اسے بے دخل کر دے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہاں صفحہ سے مراد کم عمر اولاد اور عورتیں ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، حکم بن عینیہ، حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اور ضحاک سے مروی ہے کہ اس سے مراد عورتیں اور بچے ہیں۔ حضرت سعید بن جبیر نے فرمایا ہے کہ اس سے مراد یتیم ہیں۔ حضرات مجاہد، اکرمہ اور قتادہ کا قول ہے کہ اس سے مراد عورتیں ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک عورتیں بے وقوف ہیں مگر وہ جو اپنے خامد کی اطاعت گزار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ صفحاء سے مراد وہ خادم ہیں جو چالاک اور عیار ہوں۔ وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اپنا وہ مال جس پر تیری گزر اوقات کا دار و مدار ہے وہ اپنی بیوی یا بیٹی کو نہ دے کہ بعد میں تمہیں خرچ کے لیے ان کا منہ دیکھنا پڑے، بلکہ اپنا مال اپنے پاس رکھو، اس کی حفاظت کرو، اور پھر خود اپنے ہاتھ سے ان کے کھانے پینے اور پہننے پر صرف کرو۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے لوگوں کی دعا اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ ایک وہ جس کی بیوی بد اخلاق ہو اور وہ اسے طلاق نہ دے، دوسرا وہ جو اپنا مال کسی بیوقوف کو دے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اپنا مال بیوقوف کا نہ دو، تیسرا وہ شخص جس کا قرض کسی پر ہو اور اس نے اس قرض پر کسی کو گواہ نہ بنایا ہو۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ تم نیکی اور صلہ رحمی میں شگفتہ رویہ اپناؤ۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ فقراء اور مساکین سے اچھا سلوک کرنا چاہیے، اور اسی طرح جس شخص کو اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دیا گیا ہو اس کے کپڑے اور کھانے پینے کا خیال رکھنا چاہیے، اور اس کے ساتھ خوش اخلاقی اور خوش کلامی سے پیش آنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ یتیموں کی دیکھ بھال کرو یہاں تک کہ وہ سن بلوغ کو پہنچ جائیں۔ یہاں نکاح سے مراد سن بلوغت ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک لڑکا اس وقت بالغ ہوگا جب اسے احتلام ہونے لگے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخوبی یاد ہے کہ احتلام کے بعد یتیمی نہیں رہتی اور نہ ہی مکمل دن خاموشی کا روزہ ہے۔ دوسری روایت میں فرمایا کہ 3 قسم کے لوگوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے: بچے سے جب تک اسے احتلام نہ ہو جائے، یا جب تک وہ 15 سال کو نہ پہنچ جائے، سوئے ہوئے سے حتیٰ کہ وہ جاگ جائے، اور مجنون سے حتیٰ کہ وہ ہوش میں آ جائے۔ فقہ کرام نے سن بلوغت کی اس حد کو صحیحین کی حدیث سے اخذ کیا ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ غزوہ احد کے دن میں 14 سال کا تھا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے مجھے شرکت کی اجازت نہ دی، اور جب غزوہ خندق میں 15 برس کا ہو گیا تو آپ نے مجھے
اجازت عطا فرما دی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کو جب یہ حدیث پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ یہی بالغ اور نابالغ کی حد ہے، اور بلوغت کی ایک علامت زیر ناف بالوں کا اگنا بھی ہے۔ اس میں علماء کے 3 قول ہیں، ایک یہ بالغ ہونے کی علامت ہے، 2 علامت نہیں ہے، 3 مسلمانوں میں نہیں البتہ زمیوں میں علامت ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ بال کسی دوا کی وجہ سے نکل آئے ہوں، لیکن چونکہ زمین پر بالغ ہوتے ہی جزیہ لگ جاتا ہے اس لیے وہ اسے استعمال کرنے سے گریز کرے گا۔ مگر صحیح قول یہی ہے کہ یہ سب کے حق میں بلوغ کی علامت ہے، کیونکہ یہ فطرتی بات ہے جس میں سب لوگ شریک ہیں، اور اس میں علاج معالجے کا احتمال بہت بعید ہے۔ دوسرا یہ کہ یہ حدیث سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عطیہ القرظی فرماتے ہیں کہ بنو قریظہ کی لڑائی کے وقت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ایک شخص دیکھے کہ جس کے بال نکلے آئے ہوں اسے قتل کر دیا جائے، اور جس کے نہ نکلے ہوں اسے چھوڑ دیا جائے۔ چنانچہ میرے بال ابھی نہیں نکلے تھے اس لیے مجھے چھوڑ دیا گیا۔ یہ آپ نے اس لیے فرمایا تھا کہ بنو قریظہ نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا حکم تسلیم کیا تھا کہ وہ جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہوگا۔ آپ نے فیصلہ کیا کہ ان میں سے لڑنے والوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کے بچوں کو قیدی بنا لیا جائے۔ ابو عبید فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک لڑکے نے اپنے اشعار میں ایک لڑکی پر زنا کی تہمت لگائی۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس پر تہمت کی حد لگانے لگے تو فرمایا دیکھو اگر اس کے زیر ناف بال ہیں تو اس پر حد جاری کرو ورنہ نہیں۔ دیکھا تو اس کے بال ابھی نہیں ہوئے تھے اس لیے آپ نے اس پر حد ساکت کر دی۔ فَإِنْ أَنَسْتُ مِنْهُمْ رُشْدًا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب دیکھو کہ یہ لوگ اپنے دین کے معاملے میں صالح اور اپنے مال کی حفاظت کرنے کے قابل ہو گئے ہیں تو ان کا مال انہیں واپس کر دو۔ یہی حضرت ابن عباس، حسن بصری اور دیگر ائمہ سے مروی ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ جب بچہ بالغ ہو جائے اور اپنے دین اور مال کی حفاظت کرنے کے قابل ہو جائے تو اس پر مال میں تصرف کرنے کی پابندی تھی وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے مال پر جسے نگران مقرر کیا گیا تھا وہ اس کا مال اس کے سپرد کر دے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ فضول خرچی سے اور جلدی جلدی اس خوف سے مال نہ کھاؤ کہ وہ بڑے ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے بلا ضرورت یتیموں کا مال کھانے سے منع کیا ہے۔ پھر فرمایا کہ جو سرپرست غنی ہو اسے یتیموں کے مال سے پرہیز کرنا چاہیے، یعنی وہ ان کا مال بالکل نہ کھائے۔ حضرت شعبی فرماتے ہیں کہ یہ مال اس پر مردار اور خون کی طرح حرام ہے۔ ومن کان فقیرا فلیأکل بالمعروف، یہ آیت کریمہ اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو کسی یتیم کے مال کا نگران ہو، اور اگر وہ خود بھی محتاج و فقیر ہو تو وہ ضرورت کے مطابق اسے کھا سکتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ یہ آیت کریمہ یتیم کے مال کی نگرانی کرنے والے کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ بقدر ضرورت اپنی نگرانی کے بدلے میں یتیم کے مال سے لے سکتا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ وہ اپنی محنت اور ضرورت کو دیکھے، اگر ضرورت محنت سے کم ہو تو ضرورت کے مطابق خرچ کرے، اور اگر محنت ضرورت سے کم ہو تو پھر محنت کا بدلہ لے۔ اور یہ شخص اگر مالدار ہو جائے تو کیا اسے مال واپس لوٹانا پڑے گا یا نہیں؟ اس میں 2 قول ہیں، ایک یہ کہ وہ واپس نہیں لوٹائے گا کیونکہ اس نے اپنے کام کا معاوضہ لیا ہے اور وہ ضرورت مند بھی تھا۔ اصحاب شافعی کے نزدیک یہی قول صحیح ہے، اس لیے کہ اس آیت کریمہ نے فقیری کی حالت میں بغیر کسی بدلے کے اس مال کو مباح قرار دیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ میرے پاس اپنا مال نہیں ہے اور میں ایک یتیم کا نگران ہوں، کیا میں اس کے مال سے لے سکتا ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ فضول خرچی اور اسراف کے بغیر تم اس کا مال استعمال کر سکتے ہو، بشرطے کہ تم اپنا مال بچا کر اس کا مال خرچ نہ کرو۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ میری پرورش میں کچھ یتیم ہیں جن کے اونٹ ہیں اور میرے اپنے بھی اونٹ ہیں، میں اپنے اونٹ مساکین کو دودھ پینے کے لیے دیتا ہوں، کیا میرے لیے جائز ہے کہ میں یتیموں کی اونٹنیوں کا دودھ پی لوں؟ آپ نے فرمایا اگر ان یتیموں کی گمشدہ اونٹنیوں کو تلاش کر کے لاتا ہے، ان کے چارے پانی کا خیال رکھتا ہے، ان کے خوص کو درست کرتا ہے اور ان کی نگہبانی بھی کرتا ہے تو بے شک تو بھی دودھ پی سکتا ہے، اس طرح کہ نہ ان کے بچوں کو نقصان پہنچے اور نہ ضرورت سے زیادہ لے۔ اور یہی قول حضرت عطا بن ابی رباح، اکرمہ، ابراہیم نخعی، عطیہ اوفی اور حسن بصری کا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ تنگدستی کے دور ہو جانے کے بعد وہ مال یتیم کو واپس لوٹانا پڑے گا، کیونکہ اصلاً یتیم کا مال کھانا ممنوع ہے، صرف ضرورت کے لیے جائز قرار دیا گیا ہے، اس لیے تنگدستی ختم ہو جائے تو اس کا کھایا ہوا مال واپس کرنا پڑے گا، جیسا کہ کوئی بے بس اور مجبور کسی غیر کا مال کھا لے تو اسے بعد میں واپس کرنا پڑتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب امیر المومنین بنے تو آپ نے فرمایا کہ میرے بیت المال کے امین ہونے کی حیثیت اتنی ہی ہے کہ جتنی یتیم کے مال کے نگران کی ہے، اگر ضرورت نہ ہوئی تو بیت المال سے کچھ نہیں لوں گا، اور اگر ضرورت پڑی تو قرض کے طور پر لوں گا، اور جب خوشحالی ہوگی تو واپس کر دوں گا۔
اس حدیث کو سعید بن منصور نے دوسری مسند کے ساتھ روایت کیا ہے، اور اسی طرح امام بہقی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بالمعروف کی تفسیر قرض سے کی ہے۔ ایک دوسری روایت میں فرماتے ہیں کہ وہ اپنی ذات پر اپنے مال سے خرچ کرے تاکہ یتیم کے مال سے خرچ کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ حضرت عامر شابی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر اتنا مجبور ہو گیا کہ اس کے لیے مردار کھانا جائز ہو جائے تو پھر یتیم کے مال سے اس کے لیے کھانا جائز ہے، اور بعد میں خوشحالی کے وقت اسے ادا کر دے۔ حضرت ربیع فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اگر یتیم فقیر ہو تو اس کا ولی بقدر ضرورت اس پر خرچ کرے، لیکن ولی کا اس میں کوئی حق نہیں، مگر یہ قول محل نظر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یتیم کے ولی کے لیے فرمایا ہے کہ اگر وہ غنی ہو تو یتیم کا مال نہ لے، اور اگر فقیر ہو تو احسن طریقے سے اس کا مال کھا سکتا ہے، جیسا کہ دوسری آیت میں فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ۔ ترجمہ، یتیم کے مال کے قریب مت جاؤ مگر اس طریقے سے کہ جو کہ بہت اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچ جائے۔ یتیم کے مال کے قریب بالکل نہ جاؤ مگر اصلاح کی خاطر، اور اگر تمہیں ضرورت ہو تو تم بطریق احسن اس سے کھا سکتے ہو۔ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، یعنی جب وہ بالغ ہو جائیں اور انہیں اچھے برے کی تمیز ہو جائے تو ان کا مال ان کے سپرد کرو اور اس پر گواہ بنا لو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یتیموں کے اولیاء کو گواہ بنانے کا حکم دیا ہے تاکہ بعد میں لڑائی جھگڑے کی نوبت نہ آئے اور وہ مال وصول کرنے کے بعد اس کا انکار نہ کر سکیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ حساب لینے والا کافی ہے، یہی حقیقی حساب لینے والا شاہد اور نگران تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، کیونکہ وہ بخوبی جانتا ہے کہ کس نے مکمل مال واپس کیا اور کس نے اس میں کمی کی، کیونکہ وہ ان تمام امور سے بخوبی واقف ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں تمہیں ناتواں پاتا ہوں، میں تمہارے لیے وہی کچھ پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، ہرگز دو شخصوں کا سردار اور امین نہ بننا اور نہ ہی کسی یتیم کا والی بننا۔ سورہ نساء آیت نمبر 7، 8، 9 اور 10، 7، 8، 9 and 10۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا۔ ترجمہ، مردوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اور عورتوں کے لیے حصہ ہے اس میں سے جو چھوڑ گئے ماں باپ اور قریبی رشتہ دار، اس ترکہ سے خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، اور جب حاضر ہوں ورثہ کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار، یتیم بچے اور مسکین، تو دو انہیں بھی اس سے اور کہو ان سے اچھی بات، اور چاہیے کہ ڈریں جو یتیموں کے سرپرست ہیں، اور سوچیں کہ اگر چھوڑ جاتے وہ اپنے پیچھے چھوٹے چھوٹے کمزور بچے تو وہ کتنے فکر مند ہوتے ہیں ان کے متعلق۔ پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے اور کہیں ایسی بات جو بالکل درست ہو۔ بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں یتیموں کے مال ظلم سے، وہ تو بس کھا رہے ہیں اپنے پیٹوں میں آگ، اور ان قریب جھونکے جائیں گے بھڑکتی آگ میں۔ تفسیر، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ، حضرت سعید بن جبیر اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مشرکین کا یہ دستور تھا کہ وہ اپنی بڑی اولاد کو اپنا وارث بنا لیتے تھے لیکن عورتوں اور بچوں کو نہ دیتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اصل وراثت میں تمام حقدار برابر ہیں، اگرچہ ان تمام کے حصے الگ الگ مقرر کر دیے گئے ہیں، کیونکہ ورثہ میں سے کوئی مرنے والے کے ساتھ قرابت داری رکھتا ہے اور کسی کا زوجیت کے لحاظ سے تعلق ہے اور کسی کا اس لحاظ سے ہے کہ میت نے اسے آزاد کیا ہے، کیونکہ یہ تعلق بھی نسبی تعلق کی طرح ہے۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام کجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کی، یا رسول اللہ، میری 2 لڑکیاں ہیں، ان کا والد فوت ہو گیا ہے اور ان کے پاس کوئی چیز نہیں۔ پس یہ آیت نازل ہوئی۔ عنقریب یہی حدیث دوسرے الفاظ سے میراث کی دونوں آیات کی تفسیر میں پھر آگے آئے گی، واللہ اعلم۔ وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ جب کسی کا ورثہ تقسیم ہونے لگے اور وہاں کوئی ایسا دور کا رشتہ دار آ جائے جس کا وراثت میں حصہ نہ ہو، اس کے علاوہ یتیم اور مساکین بھی آ جائیں، تو ورثہ میں سے انہیں بھی کچھ نہ کچھ عطا کر دیا جائے۔ ابتدائی اسلام میں تو یہ واجب تھا، بعض نے کہا ہے مستحب ہے، اور اب یہ حکم باقی ہے یا نہیں، اس میں 2 قول ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہ حکم اب بھی باقی ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ وہ ورثہ پر واجب ہے کہ خوش دلی سے ان لوگوں کو دیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود، ابو موسیٰ اشعری، عبد الرحمن بن ابی بکر وغیرہ سے
یہی مروی ہے۔ حضرت ابن سیرین، سعید بن جبیر، ابراہیم نخعی، عطا بن ابی رباح، شہاب زہری اور یحییٰ بن یعمر بھی اس کے وجوب کے قائل ہیں۔ حضرت ابن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبیدہ کو وصیت میں کچھ مال ملا تو آپ نے بکری ذبح کرنے کا حکم دیا اور اس کا گوشت دور کے رشتہ داروں اور یتیموں اور مساکین کو کھلایا، اور فرمایا کہ اگر یہ آیت نہ ہوتی تو بکری میرے مال کا حصہ تھی۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ عروہ نے جب مصعب کا مال تقسیم کیا تو اس میں سے ان لوگوں کو بھی عطا کیا۔ امام ظاہری فرماتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے، مجاہد فرماتے ہیں کہ یہ واجب ہے۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ مرنے والے کو حکم ہے کہ مرنے سے پہلے ان لوگوں کے لیے وصیت کر جائے۔ جب حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ نے اپنے باپ کا ورثہ تقسیم کیا تو گھر میں جتنے بھی مساکین اور قرابت دار تھے سب کو عطا کیا، اور پھر یہ آیت کریمہ تلاوت کی۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ زندہ تھیں۔ جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا انہوں نے صحیح نہیں کیا، کیونکہ اس آیت سے یہ مراد ہے کہ جب مرنے والا خود ان کے لیے وصیت کر جائے تو پھر ان کو عطا کیا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ بالکل منسوخ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اور اس کی ناسخ آیت یوصیکم اللہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت تھا جب وراثت میں تمام لوگوں کے حصے مقرر نہ تھے، اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے تمام کے حصے مقرر کر دیے اور ہر مستحق کو اس کا حق ادا کر دیا تو اب صدقہ صرف وہی رہ گیا جو مرنے والا کہہ گیا۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ منسوخ ہے۔ حصے مقرر کرنے سے پہلے یتیم، فقراء، مساکین اور قریبی رشتہ داروں کو مرنے والے کے مال سے حصہ ملتا تھا جب وہ ورثے کی تقسیم کے وقت حاضر ہوتے تھے، لیکن آیت میراث نے اسے منسوخ کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کر دیا۔ اب مرنے والا ان کے لیے وصیت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اسی طرح حضرات اکرمہ، ابو شاشہ، قاسم ابن محمد، ابو صالح، ابو مالک، زید بن اسلم، ضحاک، عطا خراسانی، مقاتل بن حیان اور ربی بن ابی عبد الرحمن بھی اس آیت کے نسخ کے قائل ہیں۔ یہی جمہور فقہاء اور ائمہ اربعہ کا مذہب ہے، لیکن ابن جریر نے یہاں انتہائی عجیب قول اختیار کیا ہے۔ ان کے نزدیک آیت کا مفہوم یہ ہے کہ مال وصیت کی تقسیم کے وقت جب میت کے قریبی رشتہ دار آ جائیں تو ان کو عطا کرو، اگر یتیم اور مساکین آ جائیں تو ان سے خوش کلامی سے پیش آؤ۔ یہ ان کی طویل بحث کا ماحصل ہے، البتہ ان کا یہ قول محل نظر ہے، واللہ عالم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں تقسیم سے مراد میراث کی تقسیم ہے۔ اسی طرح دوسرے کئی حضرات نے بھی یہی بیان کیا ہے جو کہ ابن جریر کی رائے کے خلاف ہے۔ آیت طیبہ کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ میراث کی تقسیم کے وقت یہ غریب رشتہ دار حاضر ہو جائیں اور اسی طرح غریب، یتیم اور مساکین بھی آ جائیں اور وہ دیکھیں کہ سب نے اپنا اپنا حصہ لے لیا ہے تو وہ مایوس ہو جائیں گے کہ ان کے لیے کوئی چیز نہیں بچی، تو اللہ تعالیٰ جو کہ بڑا ہی مہربان اور رحیم ہے نے حکم دیا ہے کہ ان لوگوں کو بھی بطور صدقہ کچھ دے دیا جائے، اس طرح ان پر احسان بھی ہو جائے گا اور ان کا دل بھی نہیں ٹوٹے گا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کُلُوا مِن ثَمَارِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ۔ سورہ نام۔ ترجمہ، اس کے پھل سے کھاؤ، جب وہ پھلدار ہو جائے تو کٹائی کے دن اس کا حق بھی ادا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جو اپنے مال کو خفیہ طور پر اس خوف سے لے جاتے ہیں کہ کہیں محتاجوں اور مسکینوں کو اس کی اطلاع نہ ہو جائے، جیسا کہ سورہ نون میں باغ والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ انہوں نے یہ قسم اٹھا لی کہ وہ باغ کے پھل کو صبح صبح ہی کاٹ لیں گے تاکہ کوئی مسکین نہ پہنچ سکے۔ جب وہ اس ارادے سے باغ کی طرف نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے باغ کو تباہ کر دیا، اور جو شخص دوسروں کے حقوق کا انکار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے سخت سزا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے جس مال میں صدقہ مل جائے وہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص اپنے مال کا صدقہ نہ نکالے تو اس کا مال صدقہ نہ دینے کے باعث تباہ ہو جاتا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ اس شخص کے بارے میں ہے جو قریب المرگ ہو اور کوئی آدمی اس کے پاس موجود ہو اور اس کی ایسی وصیت کو سن رہا ہو جو اس کے ورثہ کے لیے نقصان دہ ہو۔ اللہ تعالیٰ اس سننے والے کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس سے ڈرے اور اس کی صحیح رہنمائی کرے اور اس کے ورثہ کے لیے وہی بھلائی چاہے جو اپنے ورثہ کے لیے چاہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بہت مالدار ہوں اور میرے پیچھے صرف ایک ہی بیٹی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی 2/3 مال اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ انہوں نے عرض کی، پھر آدھا مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر عرض کی، 1/3 مال صدقہ کر دوں؟ آپ نے فرمایا ہاں، لیکن یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ جاؤ تو یہ اس سے بہتر ہے کہ تم ان کو فقیر چھوڑ جاؤ کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ 1/3 سے کم یعنی 1/4 کی وصیت کریں تو یہ اچھا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/2 کو بھی کثیر کہا ہے۔ فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر مرنے والے کے ورثہ مالدار ہوں
تو اس کے لیے مستحب ہے تو وہ اپنے 1/3 مال کی وصیت کرے، اور اگر ورثہ غریب ہوں تو اس کے لیے 1/3 سے کم کی وصیت کرنا مستحب ہے۔ اس آیت کا ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم یتیموں کا مال استعمال کرنے میں اللہ سے ڈرو، اس میں اسراف نہ کرو، اور ان کے بالغ ہونے کے خوف سے جلدی جلدی نہ کھاؤ۔ یہ قول ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ یہ قول بھی بڑا حسین اور عمدہ ہے، کیونکہ اس کے بعد یتیموں کا مال ناحق کھانے والوں کی سزا بیان کی جا رہی ہے۔ یعنی یہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طرح تم چاہتے ہو کہ تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اس طرح تم بھی لوگوں کی اولاد کے ساتھ اچھا سلوک کرو جب تمہیں ان کا نگران بنا دیا جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں خبردار کیا ہے کہ جو ظلماً یتیم کا مال کھاتا ہے وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ اس لیے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو لوگ بغیر کسی وجہ کے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ مال قیامت کے دن ان کے پیٹوں میں بھڑکتی ہوئی آگ بن جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 ہلاکت خیز گناہوں سے بچو۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہیں؟ فرمایا اللہ کے ساتھ شرک، جادو، بے وجہ قتل، سود خوری، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار ہونا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں معراج کی رات کا کوئی واقعہ سنائیں۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے بہت سے آدمی دیکھے جن میں ہر ایک کا ہونٹ اونٹ کے ہونٹ کی طرح لٹک رہا تھا، ان پر کچھ فرشتے مقرر تھے جو ان کے دونوں جبڑوں کو کھول رہے تھے، پھر جہنم کا ایک گرم پتھر لا کر ان کے منہ میں ڈال دیتے، وہ پتھر ان کے پیٹ سے پچھلے راستے سے نکل جاتا اور وہ بری طرح چیخو پکار کرتے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ یتیموں کا مال کھانے والے ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، ان قریب جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ یتیم کا مال کھانے والا قیامت کے دن اپنی قبر سے اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کے منہ، ناک، کانوں اور آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ ہر شخص دیکھتے ہی پہچان لے گا کہ یہ یتیم کا مال کھانے والا ہے۔ حضرت ابو برزہ فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں کو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ ان کے منہ میں آگ بھڑک رہی ہوگی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کا مال کھانے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں 2 ضعیفوں اور عورت اور یتیم کا مال کھانے سے بچنے کی وصیت کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جن کے پاس یتیم بچے پرورش پا رہے تھے انہوں نے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے سے الگ کر دیا، انہوں نے ان کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے سے الگ کر دیا اور ان کی باقی ماندہ چیزوں کو بھی انہی کے لیے رکھ دیتے، حتیٰ کہ یتیم خود انہیں کھا لیتے یا وہ خراب ہو جاتی، اور یہ چیز ان پر سخت گراں گزری تو انہوں نے بارگاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ذکر کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى نازل فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ جس کام میں تم یتیموں کی بہتری سمجھو وہ کرو۔ چنانچہ اس کے بعد پھر لوگوں نے ان کے کھانے پینے کو اپنے کھانے پینے کے ساتھ ملا لیا اور اپنے ساتھ شریک کر لیا۔ اس ویڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔